بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ مہاجرین کی جماعت نے ہجرت سے پہلے ایسے کیسے ظلم کفار مکہ کے برداشت کیے اور ان کے پائے استقامت کو ذرا جنبش بھی نہ ہوئی، اور واقعات کو دیکھ کر ایک کافر بھی یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور و مضطرب ہو جاتا ہے کہ بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں کچھ ایسے ہی غیر معمولی صفات کاملہ جمع تھیں کہ لوگ ان پر اپنی جانیں نثار کرتے تھے، اور جو ایک مرتبہ ان کے حلقے غلامی میں داخل ہو جاتا تھا پھر وہ کسی طرح نکلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے جاتے تھے اور بے دردی اور بے رحمی سے ستائے جاتے تھے کہ آج ان واقعات کو کتابوں میں پڑھ کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 13 برس تک ان مظالم سے سابقہ رہا مگر کسی نے دین اسلام کو ترک نہ کیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے مظالم اور مصائب کی طویل داستان سے کچھ بطور نمونہ بیان ہو چکا ہے۔ اب ذرا دوسرے مہاجرین کے مظالم بھی کچھ قدر قلیل سنو، جن میں سے زیادہ تر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کیے ہوئے حضرات ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ ان پر یہ ظلم کیا گیا کہ ٹھیک دوپہر میں تپتی ہوئی ریگ پر برہنہ کر کے لٹائے جاتے، اور پتھر کی وزنی چٹان جو دھوپ میں تپ کر مثل آگ کے ہو جاتی تھی ان کے سینے پر رکھی جاتی، اور ان سے کہا جاتا اسلام سے باز آ جاؤ ورنہ اسی طرح تکلیف دے دے کر مار ڈال دیے جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کے جواب میں احد احد کا نعرہ مستانہ لگاتے اور ذرا آہو بکا نہ کرتے، گویا ان کو اس میں مزہ ملتا تھا۔ پہلی مرتبہ جب اس گرم ریت سے اٹھائے گئے تو سارا جسم ایک ابلا ہوا تھا۔ دوسرے دن پھر انہی ابلے ہوئے پر اسی تپتی ہوئی ریگ کے اوپر لٹائے گئے، اور ایسے ہی تپتی ہوئی چٹان سینے پر رکھی گئی۔ وہ ابلے ٹوٹے ہوں گے اور ان میں گرم ریگ نے جو تکلیف دی ہوگی وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سوا کس کی قسمت ہو سکتی تھی؟ تکلیف سے بہر اندوز ہوتا۔ پھر تکلیف پر تکلیف یہ تھا کہ جب اس تپتی ہوئی ریگ سے اٹھائے جاتے تھے تو گلے میں رسی باندھی جاتی اور بدتمیز لڑکوں کے حوالے کیے جاتے کہ تمام شہر میں گھسیٹتے ہوئے لے جائے۔ اس حالت میں بھی وہ نعرہ زبان پر ہوتا تھا احد احد۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ، ان پر سب سے بڑا ظلم یہ کیا گیا کہ ایک دن کوئلے دہکائے گئے اور ان کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر چت لٹا دیا گیا، اور ایک شخص سینے پر پاؤں رکھے رہا کہ ہٹنے نہ پائے۔ تمام پیٹھ جل گئی۔ مدتوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے اس ظلم کا تذکرہ ہوا تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اپنی پیٹھ ان کو کھول کر دکھائی۔ ساری پیٹھ سفید تھی، گویا سفید داغ تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بھی گرم ریت پر لٹائے جاتے اور اس قدر مارا جاتا، ان سنگ دلوں کے ساتھ اس قدر مارا جاتا کہ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اسی ظلم سے جاں بحق ہو گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ ظلم کیا گیا کہ غیرت انسانی اس پر ہمیشہ ماتم کرے گی۔ ان کے پاؤں دو اونٹوں کے پاؤں میں باندھے گئے اور ان کو مختلف سمتوں میں بھگایا گیا۔ پھر ابو جہل نے ایک نیزہ ان کی شرمگاہ میں ایسا مارا کہ وہ شہید ہو گئی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، ان پر اس قدر مار پڑتی کہ ان کے حواس مختل ہو جاتے۔ جب ان کی ہجرت کا وقت آیا تو کفار مکہ نے ان سے کہا کہ اپنا مال و اسباب سب یہیں چھوڑ دو تو تمہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے بخوشی اس کو منظور کر لیا۔ حضرت ابو فحیقہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاؤں میں رسی باندھی گئی اور گھسیٹے گئے اور تپتی ہوئی ریگ پر لٹائے گئے۔ ایک روز
امیہ بن خلف نے اس زور سے اس کا گلا گھونٹا، لوگ سمجھیں کہ دم نکل گیا۔ ایک دفعہ ان کے سینے پر اتنا وزنی پتھر رکھا گیا کہ ان کی زبان نکل پڑی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ، ان کو ابو جہل نے اس قدر مارا کہ ان کی دونوں آنکھیں پھوٹ گئی۔ این قصہ را بسیار دراز است۔ ہجرت کے بعد ان روح فرسا مصائب کا تو خاتمہ ہو چکا تھا جو مکہ میں ہر وقت اور ہر آن پیش آتے تھے، لیکن مدینہ منورہ میں دوسری قسم کی خدمات مسلمانوں کے سپرد کی گئی اور جاں بازی و جانثاری کے امتحانات دوسرے طریقے سے لیے جانے لگے۔ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی اور ایک سلسلہ غزوات کا قائم ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو 19 غزوات پیش آئے، جن میں سب سے پہلا غزوہ بدر اور سب سے آخر غزوہ تبوک تھا۔ ان تمام غزوات میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ رہے اور بڑی پسندیدہ خدمتیں انجام دی، جن میں سے چند بطور مثال پیش خدمت ہے۔ غزوہ بدر جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں ہوا، یہ اسلام کی پہلی فتح ہے۔ اس غزوے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش یعنی چادریں تان کر سائبان بنا دیا گیا تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اسی عریش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ کی حفاظت کا حق خوب ادا کیا۔ رات کو تلوار ہاتھ میں لے کر عریش کے چاروں طرف کی نگہبانی کرتے رہے۔ جب صبح کو لڑائی شروع ہونے والی تھی، اس کے اخیر شب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بے قراری کے ساتھ دعا مانگا شروع کی کہ خداوندا اپنا وعدہ پورا کر، اگر یہ تیرے فرما بردار بندے اس جگہ شکست پا گئے تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کبھی نہ ہوگی۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے قراری دیکھی نہ گئی اور بالآخر عریش کے اندر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے مبارک کا گوشہ ہاتھ میں لے کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، بس اتنی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی ہے۔ ان کے کہنے سے آپ نے سر اٹھایا تو جبریل امین وحی الہی لیے ہوئے کھڑے تھے کہ ان کافروں کو عنقریب شکست دی جائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔